السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ برادران اسلام، سیرت نبوی پارٹ نمبر 5 ہے۔ یہ سیرت کی مسلسل دروس کا یہ 5واں درس ہے، اس سلسلے کی یہ 5ویں کڑی ہے، اور جو نقطہ نمبر اور پوائنٹ نمبر ہے وہ ہے 25۔ کیا اس میں ہم بیان کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یعنی شان رسالت کو قرآن میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اجاگر کیا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن سیرت رسول کا سب سے پہلا مصدر میں نے قرار دیا ہے، اسی کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس کس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سیرت نبوی کے گوشوں کو قرآن کی آیات میں رکھا ہے، اسی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اور اسی کو آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور شان نبوت کو رب العالمین نے قرآن میں کس طرح سے واضح کیا ہے، اس کو ہم 4 پوائنٹ کی شکل میں ذکر کریں گے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فیصلہ کر دیں تو اس میں کسی بندے کو نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی دینی مسئلہ ہو، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے ہیں تو بندوں کو چاہیے کہ اسے قبول کر لیں، اس میں ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مسئلے میں چوں چرا کریں یا یہ کہ اس پر نظر ثانی از خود کریں۔ ذرا دیکھیں اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا: وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور مومنہ خاتون کے لیے روا نہیں، زیبا نہیں، درست نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرہ من امرہم، کہ ان کو اپنے مسئلے میں کوئی اختیار ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ جانے کے بعد ان کو چاہیے کہ اسے قبول کر لیں۔ گویا کی شان رسالت کو یہاں اللہ رب العالمین نے اس حیثیت سے واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ عام انسان کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تھی گرچہ ایک خاص موقع پر، لیکن حکم اس کا عام ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کے اس مسئلے کو کہ کوئی بھی آیت اگر کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہو، کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہو کوئی آیت، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، انہی کی بیٹی تھیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے فیصلہ کیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عربی تھے، ان کے قبیلے پر دوسرے قبیلے نے چڑھائی کی، جو بچے گرفتار ہوئے جن کو غلام بنایا گیا اسی میں وہ بھی شامل تھے، اور پھر لا کر کے مکہ کی مارکیٹ میں ان کو بیچا گیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خرید لیا تھا اور پھر آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ گرچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمیہ تھیں، بڑے اونچے خاندان کی تھیں، وابد بطحا کے بڑے بڑے سردار
ان کے خاندان کے تھے، یہ فیصلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اس وجہ سے گھرانے کے بہت سارے لوگوں نے جب اس رشتے کو پسند نہیں کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کی کوشش کی، تو قرآن مقدس کی یہ آیت آئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو کسی مومن مرد اور مومنہ خاتون کو اجازت نہیں کی وہ اپنے مسئلے میں کوئی اختیار رکھیں اور اس پر نظر ثانی کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانیں۔ تو یہ شان رسالت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، دینی کوئی مسئلہ ہو جو بھی درپیش ہو، اگر اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل کر دیتے ہیں تو اسے ہر انسان کو قبول کر لینا چاہیے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلم گردانتا ہے۔ دوسری چیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یقیناً گمراہی ہے۔ یہ آیت بھی سورہ احزاب ہی کی ہے اور اسی آیت کا حصہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے آیت پڑھی ہے، یعنی 36 نمبر آیت، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بہت بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا نہ لانا، یہ انسان کے گمراہ ہونے کا سبب بن جائے گا۔ یہ ہے شان رسالت جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں واضح کیا ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس میں ہے، بوقت اختلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہ تسلیم کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کو کھا جانے والی چیز ہے، یعنی اس سے ہمارا اور آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اگر کسی مسئلے میں جس میں ہم الجھ بیٹھے ہیں، جس میں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، سر پھٹول کر رہے ہیں، آپس میں چھینا جھپٹی مچی ہوئی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، تو اسے ہمیں اور آپ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ بغیر کسی چوں چرا کے اسے قبول کر لینا چاہیے تھا، اور اس میں فیصل ہمیں اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے حقیقت میں، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی تعبیر کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنا لیں، آپ کو فیصل بنا لیں اس میں جس میں یہ الجھ بیٹھے ہیں، جس میں لڑ رہے ہیں، جس میں چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول کو اگر فیصل نہ بنا لیں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پھر اے نبی جب آپ کے طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہ محسوس کریں، ان کا دل تنگ نہ ہو جائے اسے قبول کرنے میں، بلکہ نہایت شرح صدر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر نہیں تسلیم کرتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور اسے اچھی طرح سے تسلیم کر لیں بغیر کسی چون چرا کے خندہ پیشانی کے ساتھ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کسی مسئلے میں جس میں ہم جھگڑ رہے تھے آ گیا ہے۔ تو یہ ہے شان رسالت۔ آخری نقطہ جو شان رسالت کو بیان کرنے کے لیے میں نے لیا ہے وہ ہے محبت الہی کا معیار نبی کی اتباع کو قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے آپ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو، یہ دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اس کا بدلہ بھی تمہیں دے گا اللہ رب العالمین کی۔ ابھی تو آپ دعویٰ کرتے تھے اور آپ کوشاں تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے نبی کی شان جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں واضح کیا ہے، اجاگر کیا ہے، اور بہت ساری آیات ہیں، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا مصدر ہے جس طرف ہمارا اور آپ کا دھیان کم جاتا ہے۔ 25 نمبر نقطہ نمبر 25 ہم لے چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو سیرت نبوی قرآن کی روشنی میں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔